بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مہموز کے بقیہ قواعد پڑھیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا قاعدہ ہے قاعدہ جوعن و میئر۔ جوعن و میئر قاعدہ کہ ہر وہ حمزہ جو اکیلا ہو اور مفتوح ہو یعنی اس پر فتحہ ہو، اگر وہ ضمہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس کو ہم واو کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسرہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے جو حمزہ سے متعلقہ دو قاعدے پڑھے تھے، ان کے اندر حمزہ ساکن ہوتا ہے، یہاں پر حمزہ مفتوحہ ہے یعنی اس پر فتحہ ہے، اور وہ حمزہ اکیلا ہے۔ اگر ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس کو واو کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس کو یا کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قاعدے کے عنوان کو ہی دیکھ لیجئے، جوعن و میئر، اصل میں یہ جوعن و میئر تھا، جیم کے بعد حمزہ تھا، اسی طریقے سے میم کے بعد بھی حمزہ تھا، لیکن ہم نے کہا کہ جب حمزہ اکیلا ہو، مفتوحہ ہو، تو اس سے قبل اگر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو ہم اس کو واو میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جوعن کے اندر حمزہ مفتوحہ ہے، اکیلا ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو ہم اس کو واو کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو صورت کلمہ آپ کے سامنے ہے جوعن۔ اسی طریقے سے میئر، یہاں پر حمزہ مفتوحہ اکیلا ہے، ما قبل کسرہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو یا میں تبدیل کر سکتے ہیں، اسی لیے میئر سے میئر بن گیا۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں، کل حمزۃ مفتوحۃ منفردۃ اذا وقعت بعد الضمۃ تصیر واوا۔ ہر وہ مفتوحہ حمزہ جو اکیلا ہو، اگر وہ ضمہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو ہم اس کو واو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ وبعد الکسرۃ یاء جوازا، اور اگر کسرہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ قاعدہ بھی جوازی ہے یعنی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مثالیں دیکھیے، مثل جوعن و میئر من جوعن و میئر، کہ اصل میں جوعن ہے، میئر ہے، اس کو اس قاعدے کے تحت ہم نے جوعن و میئر بنایا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حمزہ مفتوحہ منفردہ ہو، یہ دو کلمات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمہ اور کسرہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، اور حمزہ مفتوحہ منفردہ یہ دوسرے کلمہ کے اندر ہو۔ مثال کے طور پہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب ارض آپ دیکھیں ذات کے اوپر پیش ہے، أَثْقَالَهَا اس کی ابتدا میں حمزہ ہے، اکیلا ہے، مفتوحہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو واو کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو تو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، لیکن ایسی صورت کے اندر بھی ہم اس قاعدہ کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک کلمہ کے اندر حمزہ مفتوحہ منفردہ سے قبل ضمہ یا کسرہ ہو، یا دو مختلف کلمات کے اندر ہو لیکن دونوں کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی حمزہ کو واو اور یا کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 4 ہے قاعدہ جاء و اوادم۔ جاء و اوادم قاعدہ، یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو حمزہ متحرک ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک، پہلا یا دوسرا، وہ مکسور ہو، اس کے نیچے کسرہ ہو، تو ہم اس صورت کے اندر دوسرے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال اسی قاعدے کے عنوان کو دیکھیے، جاء و اوادم۔ جاء، یہ جاء یجیء سے اسم فاعل ہے، تو جاء یجیء کا اسم فاعل تو جائع بنتا ہے، یعنی جیم الف حمزہ حمزہ۔ اب آپ دیکھیں دو حمزہ جائع کے اندر اکٹھے ہیں، دونوں متحرک ہیں، اور دونوں میں سے پہلا مکسور ہے۔ ہم نے کہا کوئی ایک بھی مکسور ہو، کوئی ایک بھی کسرہ کی حالت میں ہو، تو ہم دوسرے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے حمزہ کو جب ہم نے یا کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ جائع بن گیا۔ جب جائع بن گیا تو اب وہاں پر معطل کا ایک قاعدہ جو ہم آگے پڑھیں گے، قائل و بائع جاری ہوا، جس کی وجہ سے یہ صیغہ
جائن بن گیا۔ اچھا، یہ تو وہ صورت تھی کہ جب ان میں سے ایک مکسور ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ہم دوسرے حمزہ کو واو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ واو کے اندر تبدیل کیسے ہوگا؟ آپ مثال دیکھیے، اوادیمو، یہ اصل میں تھا اآدیمو، ان کی جمع ہے اآدیمو۔ اآدیمو کے اندر آپ دیکھیں کہ حمزہ کا اجتماع ہے۔ ہم نے کہا دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں اور ان دونوں میں سے ایک بھی کسرہ کی حالت میں نہ ہو تو ہم دوسرے کو واو کے اندر تبدیل کریں گے۔ اب اآدیمو کے اندر پہلا حمزہ مفتوحہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، دوسرے حمزہ کو ہم واو کے اندر تبدیل کریں گے تو صیغہ اوادیمو بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اؤملو ہے۔ اب اؤملو کے اندر دو حمزہ ہیں، دونوں متحرک ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک بھی کسرہ کی حالت میں نہیں ہے تو ہم ان میں سے بھی دوسرے کو واو کے اندر تبدیل کریں گے تو صیغہ اؤملو بن جائے گا۔ قاعدے کی عبارت پڑھتے ہیں، اذا اجتمعت حمزتان متحرکتان، جب دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں، وَإِحْدَاهُمَا كَانَتْ مَكْسُورَةً، دونوں میں سے ایک مکسورہ ہو یعنی ایک کے نیچے زیر ہو، چاہے وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، فَالثَّانِيَةُ تَصِيرُ يَاءً جَوَازًا، تو ہم دوسرے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، جائز ہے، ہمیں اس کا اختیار ہے۔ مثل جائن من جائعن، جائعن سے جائن بن گیا، جو اس سے پہلے جائعن تھا، پھر قائل و بائع کے قاعدے کے تحت اس کو جائن بنایا۔ وَإِلَّا فَتَكُونُ وَاوًا، اگر دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں ہے لیکن دو متحرک حمزہ جمع ہے تو اس صورت کے اندر دوسرے حمزہ کو واو کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ مثال دیکھیے، اوادم من اآدم جمع آدم، آدم ان کی جمع آدم ہے، یہاں پر حمزہ کا اجتماع ہے اور دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں ہے تو ہم نے دوسرے حمزہ کو واو میں تبدیل کیا تو اوادم بن گیا۔ اسی طریقے سے اوملو، یہ اصل میں اوملو تھا، دو حمزہ اکٹھے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک کے نیچے بھی کسرہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے دوسرے کو واو کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ اوملو بن گیا۔ تو ایسا قاعدہ نمبر 4، قاعدۃ جائن و اوادم۔ اسی قاعدے کا دوسرا جز دیکھیے، قاعدہ ائمۃن۔ قاعدۃ ائمۃن کیا ہے کہ جب بھی کلمہ کے شروع کے اندر دو متحرک حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور ان دونوں میں سے دوسرا جو حمزہ ہے وہ کسرہ کی حالت میں ہو تو اس صورت کے اندر ہم دوسرے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ قاعدے کے عنوان کو ہی دیکھ لیجیے، ائمۃن، یہ اصل میں تھا ائمۃن۔ ہم نے کہا کہ ابتدائی کلمہ کے اندر دو حمزہ متحرکہ اکٹھے ہو جائیں تو یہاں پر ابتدائی کلمہ میں دو حمزہ موجود ہیں، پھر ہم نے کہا کہ ان دونوں میں سے دوسرا مکسور ہو، دوسرے کے نیچے کسرہ ہو تو ہم دوسرے کو یا کے اندر تبدیل کریں گے۔ تو یہاں دوسرے کے نیچے کسرہ تھی تو ہم نے اس کو یا میں تبدیل کیا تو صیغہ ائمۃن بن گیا۔ بعض صرفین نے اس قاعدہ کو وجوبی قواعد کے اندر شمار کیا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جوازی قاعدہ ہے، اس قاعدے کا اجرا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بعض متواتر قرأتوں کے اندر یہ لفظ ہمیں حمزہ ثانیہ کے وجود کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لفظ کو ائمۃن بھی پڑھ سکتے ہیں، ائمۃن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا اس سبق کے اندر مہموز کا آخری قاعدہ ہے، قاعدۃ خطیۃ و مقروۃ۔ خطیۃ اور مقروۃ قاعدہ۔ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو بھی سمجھ لیجئے اور اس کے ساتھ یا تصغیر کو بھی سمجھ لیجئے۔ الف مدہ اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس سے قبل فتحہ ہو، اور یا مدہ اس یا ساکن کو کہا جاتا ہے جس سے پہلے کسرہ ہو، اور واو مدہ اس واو ساکن کو کہا جاتا ہے جس سے قبل پیش ہو یعنی ضمہ ہو۔ یا تصغیر ایسی یا کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی اسم کے اندر چھوٹا ہونے کی یا کوئی کمی ہونے کی نسبت بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجل مرد کو کہتے ہیں، رجیل یہ بھی مرد کو کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر تصغیر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایسا مرد جس کے اندر کوئی جسمانی یا ذہن و عقل کے اعتبار سے کوئی کمی پائی جاتی ہو۔ تو یہ تھی یا تصغیر
اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب قاعدہ سمجھ لیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ واو مدہ یا یا مدہ یا یا تصغیر کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر ہم اس حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ یہ حرف کے مطابق بدلنا جوازی ہے، یعنی اختیاری ہے، لیکن جب ہم اس قاعدے کو اختیار کر چکے، ہم نے اس کو ماقبل کے مطابق تبدیل کر دیا، تو اب ایک جیسے دو حروف کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ان کا ادغام کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مثال کے اندر اسی عنوان کو لے لیجئے، خطیۃن اصل میں تھا خطیئۃن۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر حمزہ موجود ہے، اس سے قبل یا مدہ ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر حمزہ سے قبل یا مدہ ہو تو ہم اس حمزہ کو ماقبل کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے حمزہ کو یا کے مطابق تبدیل کیا تو دو یا اکٹھے ہو گئے، اب ان دونوں کا ادغام ضروری تھا، واجب تھا، تو صیغہ خطیۃن بن گیا۔ اسی طریقے سے مقروءۃن ہے، اصل میں تھا مقروءۃن۔ اب حمزہ موجود ہے، ماقبل واو مدہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو ماقبل حرف کے مطابق تبدیل کریں گے تو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، دونوں کا آپس میں ادغام کرنا ضروری تھا، تو صیغہ مقروءۃن بن گیا۔ اسی طریقے سے افیسن، اب افیسن کے اندر بھی حمزہ موجود ہے، ماقبل یا تصغیر ہے، تو حمزہ کو یا کے مطابق تبدیل کیا، پھر اس کے بعد ان دونوں کا ادغام کرنا واجب تھا، تو صیغہ افیسن بن گیا۔ قاعدے کی عبارت پڑھتے ہیں، اذا وقعت الحمزة بعد الواو او الياء المدتين الزائدتين او بعد ياء التصغير، کہ جب حمزہ واو یا مدہ کے بعد واقع ہو یا پھر یا تصغیر کے بعد واقع ہو، ابدلت بمثل ما قبلها جوازا، تو ہم اس حمزہ کو ماقبل کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ وتدغم فيها وجوبا، جب ہم نے تبدیل کر دیا تو پھر دونوں کا ادغام واجب ہے۔ مثل مقروءۃ من مقروءۃ، مقروءۃ سے مقروءۃ بنا دیا۔ خطیۃ اصل میں خطیئۃ تھا، افیس اصل میں افیس تھا۔ تو یہ تھا قاعدہ خطیۃ و مقروءۃ۔ تو اس سبق کے اندر جو 5 قاعدے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، بقیہ قواعد اگلے اسباق میں آئیں گے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ان قاعدوں کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔